پھر سے یہ عالم دیرینہ جواں ہو جائے، برگے کہہ بھی صفت کوہ گراں ہو جائے۔ وہ کف خاک نگاہ جس نے ہمہ بین پائی، اس کے اندر جگر آلودہ فغاں ہو جائے۔ یہ ماؤ مہر کہن راہ نہ دکھائیں کوئی، انجمن تازہ سے تعمیر جہاں ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں اس پرانے بوڑھے جہاں کو پھر سے جواں ہونا چاہیے، اور اس کے تنکے کو بھاری پہاڑی کی مانند ہونا چاہیے۔ اور یہ تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنی خودی سے آشنا ہوگا۔ وہ مٹھی بھر خاک، آدم خاکی، جس نے ہر چیز کو دیکھنے والی آنکھ پیدا کی ہے، ہر شے کو پرکھنے کا ہنر سیکھا ہے، اس کے دل میں جگر کے خون سے آلودہ فریاد بھی ہونی چاہیے۔ نگاہ ہمہ بین کے ساتھ ساتھ طریق عشق بھی ضروری ہے۔ یہ صدیوں پرانے چاند اور سورج کسی منزل پر نہیں لے جاتے، وہ تو خود اپنے مداروں کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب جہاں کی تعمیر کے لیے کوئی نیا ستارہ طلوع ہونا چاہیے۔ پرانے نظام معاشرے کی اصلاح میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب نیا نظام جو قرآن کی صورت میں موجود ہے آزمانا چاہیے، تبھی نئے معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ عالم دیرینہ کہتے ہیں قدیم بوڑھا جہاں، برگے کاہ کہتے ہیں تنکے کو، نگاہ ہمہ بین ہر شے دیکھنے والی آنکھ۔ کوئی معشوق جو آتا ہے میرے پیش نظر، خوب تو ہے وہ پہ خوش تر بھی عیاں ہو جائے۔ بولا یزداں کہ جہاں ایسا ہے اب کچھ نہ کہو، بولا آدم کہ میرا ایسا جہاں ہو جائے۔ ہر وہ محبوب جو میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے خوب ہے، لیکن حسن محبوب کو اور بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ جستجو کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں خدا نے آدم سے کہا، کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہا کہ ایسی ہی ہے اور تم کچھ اور نہ کہو۔ ہم نے دنیا جیسی بنا دی ہے، ٹھیک بنا دی ہے، تم اس میں ترمیم اور اضافے کے لیے نہ کہو۔ آدم نے کہا اگر یہ ایسی ہے جیسے کہ تو نے بنائی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ میں چاہتا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز پر مستقل مزاج نہیں رہتا، ہر چیز اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتا ہے۔